تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کی ذات و برکات واسطے جو کائنات کا خالق مالک رازق رب العالمین اور محب رحمت للعالمین ہے۔ درود و سلام حضور سرور کون و مکان سید انس و جان سیاہ رحمتان گردابان شاہی مقام معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ ناز اندر محبت عقیدت احترام عشقرم دوبار تشریف فرما معزز و محترم سامعین و حاضرین بزرگ و دوستوں و نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر اپنے گھر بلا کے اپنی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف بخشا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانے پاک میں تصرف توسل الحافظ اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نال نوازے ذریعے نجات بنائے۔ گزشتہ جمعہ آج کا جمعہ گزشتہ جمعہ کا تسلسل ہے۔ پچھلے جمعہ آپ نے تاجدار اللہ صحابی مصطفیٰ داماد مصطفیٰ خلیل مصطفیٰ خلیفہ مصطفیٰ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت طیبہ کے حوالے نال چند معلومات سماعت کرن دا شرف حاصل کیتا سی۔ اج اسی سلسلے کو آگے بڑھاواں گے۔ میں اللہ کے قرآن سے چند کلمات اور ایک حدیث پاک حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اباب دے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہاں کلمات کے اندر مولا علی نو جامع مصطفیٰ قرار دیتا ہے۔ بڑی معروف آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ آیت مباہدہ سرکار نے عیسائیاں دے مقابلے دے اندر سیدہ پاک نو دوہاں شہزادیاں نو مولا مرتضیٰ نو نال ملا کے آپ تشریف لے کے گئے اور نال اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی بھی تساں اپنے بیٹیاں نو بلاؤ اسی اپنی بیٹیاں نو بلانے ہیں، تسی اپنی بیبیاں نو بلاؤ اسی اپنی بیبیاں نو بلانے ہیں، تسی اپنی جاناں لے کے آؤ اسی اپنی جاناں لے کے آنے ہیں۔ بات صرف مولا مرتضیٰ دی کرنی ہے، انفسنا و انفسکم، فرمایا عیسائیو اپنی جاناں لے کے آؤ، میں مصطفیٰ اپنی جان لے کے آیا ہوں۔ میں مصطفیٰ اپنی جان لے کے آیا ہوں۔ اس آئے مباہدہ دے ضمن دے اندر تمام مفسرین کرام نے اہل سنت و جماعت تشیع جس مسلک دے نال بھی کسی دا تعلق ہے وہ اس بات سے متفق نہیں کہ بیٹیاں تو مراد حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین میں، نساء ادا تو مراد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرہ نے، اور انفسنا تو صرف دو ذاتہ مراد نے، ایک سونے مصطفیٰ دی ذات ہے، دوجی مرتضیٰ دی ذات ہے۔ انفسنا تو مراد ذات مصطفیٰ بھی ہے، انفسنا تو مراد ذات مرتضیٰ بھی ہے۔ یار جس نو میرا اللہ جس علی نو جامع مصطفیٰ قرار دے، خود مصطفیٰ علی نو جامع مصطفیٰ قرار دے من تے ایمان اسی دا کامل ہوئے گا جیڑا علی نو ایمان بھی سمجھے گا، ایمان دی جان بھی سمجھے گا۔ علی پاک ایمان بھی نے تے ایمان دی جان بھی نے، جس طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ کے اندر اگر اساں دیکھنا ہویا مومن کون ہے منافق کون ہے سانو پتہ چل جاتا سی، دیکھ لیندے ساں جڑا علی نال بغض رکھیا منافق ہوندا، جڑا علی نال پیار کرے پکا مومن ہویا۔ اور
मुकदमा भी कुछ मैं अर्ज किया सी कि औलिया दा जिक्र करन नाल गुनाहां दा कफारा हुंदा है। सरकार की हदीस पाक के मुताबिक फरमाया जिक्र सालिहीन कफारतुन लिज़ुनूब। ते मैं अर्ज किया सी अली पाक दा जिक्र करो, जिक्र वली निभांदा, अली पाक दा नाम लेना भी इबादत है। अली पाक दा नाम लिया गुनाह खत्म होंदे ने, लेकिन मैं रिवायत नहीं सी पढ़ी। आज मैं आप आपके सामने तिलावत करने लगा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुब्बु अली इब्न अबी तालिब याकुलु सय्यिआत कमा ताकुलु नारु अल हतबा। सरकार ने फरमाया मेरे अली दा प्यार जिस दिल के अंदर होवे वो बंदा भावें गुनाहगार होवे, ये मोहब्बत उस बंदे दे गुनाहां नू इस तरह खा जाएगी जिस तरह लकड़ी अग नू खा जाती है। अली पाक दा जिक्र करिए ते गुनाह मिटदे नहीं, जिवें लकड़ी नू अग खा जाती है एवें अली दा जिक्र गुनाहां नू भी मिटा दे। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने अली शान आप बाप दे सामने पेश करन दी सादत हासिल की थी। आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए सन, मैं पिछली जुमा दसिया सी। हिजरत करके सरकार ने अपना लुआबे दा आपने कदमैन शरीफैन ते लगाया सी और आपने सूजन कदम शरीफ की खत्म हो गई सी। पहला मार्का जो आपने मदीना मुनव्वरा च लड़े हैं वो है मैदान बदर, गज़वा बदर। और बहादुरी इस्तियारा है मौला अली दे नाम दे नाल। जिवें किसी नूं पहचानदा होवे ना ते एक खास चीज हुंदी उस नाम दे नाल, इसी तरह जिस तरह इश्क बिलाल दे नाम तो पहचानिया जाता है। हज़रत बिलाल दे नाम ते सुभान अल्लाह कह दे। इश्क हज़रत बिलाल दे नाम तो पहचानिया जाता है, इस तरह जुर्रत ते बहादुरी मेरे अली दे नाम तो पहचानी जाती है। ये नहीं कि अली पाक बहादुरी तो पहचाने जाते हैं ना, बहादुरी अली पाक तो पहचानी जाती है। गज़वा बदर के अंदर आप समाप्त फरमाते रहते हो, बड़ी 313 ते 1000 का मुकाबला सी ते काफरां दे मुकाबले च अंसार साहबा निकले थे। कुरैश ने कहा नहीं भी साडे भरा साडे सामने आ, असीं इन्हां लोकां नाल, इन्हां ताजरां नाल, इन्हां मजदूरां नाल मुकाबला करना हदत समझदे हां, कोई साडे खानदान दा आवे। जदों मेरे नबी ने सुनिया ते फरमाया कुम या हमजा, जे खानदान मंगदे ते ए मेरे चचा हमजा तुसी खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। ते फरमाया कुम या अबा उबैदा, ए अबू उबैदा तुसी खड़े हो जाओ। ये मेरे आका दे चचा ज़ात भाई सन, हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब दे बेटे सन हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला। फरमाया तुसी खड़े हो जाओ। एक चचा ज़ात के तीसरा नाम लिया, फरमाया कुम या अली, अली तुसा भी खड़े हो जाओ। हजरत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला जब मैदान की तरफ न जान लगे ने, मेरे आका ने फरमाया इंज न जाओ, मैं मुहम्मद दी तलवार लेके जा। मेरे आका ने हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने अपनी तलवार जुल्फ़िकार अता फरमाई में अलामा इब्ने साद के कोट कर रहे हैं। आपने तारीफ फरमाया अली पाक हाजिर हुए ने, तलवार फड़ी है, हाथ मुर्तज़ा दा है, तलवार मुस्तफा दी, तलवार मुस्तफा दी है, हाथ मुर्तज़ा दा है, पर शेर खुदा दा। अल्लाह दे शेर दे सामने कौन टिक सकता है? आप तशरीफ लेके गए ने, एक बार दी अंदर ही आपने अपने बंदे मुकाबले वास्ते जहन्नम फरमाया है। फिर बरादरान ने गिरामी कादर
سٹائل نویں کے لڑائی دے طریقے نویں کے صرف دنیا تے نہیں شیر تے شاعر نے بعد وچ لکھیا ہے کہن لگے اسی آسماناں وچ آواز سندے ساں جنت دا رضوان فرشتہ آسماناں دی ران کردا سی جوان علی جیا کوئی نہیں تلوار ذوالفقار جی کوئی نہیں ذوالفقار جیسی کوئی نہیں تے جوان مرتضیٰ جیسا معلوم ہوا فروقیہ مسجد جمعے دی نماز واسطے آن والے ہو صرف علی علی اسی نہیں کرتے جنت دا سب تو بڑا فرشتہ جڑا ہے وہ بھی علی علی کرتا رہا اور وہ اس کو اپنے واسطے سعادت سمجھتے ہیں پھر دوسرا مارک آئے غزوہ احد اس کا غالباً میں پچھلے جمعہ ابتدا چی عرض کر دیتا سی علی امینی مانا مینو دیتے غزوہ احد کے اندر مولا مرتضیٰ پوری جنگ دے ہیرو چلو میں برکت واسطے دوبارہ بات کر دینا جدوں آپ جہاد فرمایا نا تے جبریل آئے مولا علی حاضر ہوئے جنگے وہ تو بعد فوراً بعد تے جبریل نے عرض کی تھی آقا علی واہ واہ علی بڑا لڑے آئے اچھا انہاں دی جرت تے بہادری نے کیا کہنے جنہاں دی بہادری دی تعریف فرشتیاں دا سردار کر رہا ہے علی پاک بڑے لڑے نے میرے آقا نے کی ارشاد فرمایا جبریل کہ اس طرح کیوں نہ ہوندا علی منی علی میرے جو ہے پتر نیک ہوے نا تے باپ جڑے وہ تعریف کرن لگے ہاں ناز تے فخر کرن لگے ہاں بھی فخر محسوس کردے میرے آقا نے فرمایا جبریل کہ انج کیوں نہ ہوندا علی میرے جو ہے میں علی جو ہاں علی منی مانا میں ہو تے جبریل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا علی مصطفیٰ چوں مصطفیٰ علی چوں تے میں جبریل عرض کردا میں مصطفیٰ چوں بھی ہاں میں مرتضیٰ چوں بھی ہاں انا میرے کو ماں میں تواڈے تو ہاں جدے وچوں ہون دا اعلان ملائکہ دا سردار کرے اس ذات نو علی کہتی غزوہ خندق کے ہیرو بھی مولا مرتضیٰ ہے خندق ہوتی گئی عمر ابن عبد جس جگہ تو خندق کا نصیب گھوڑا دوڑا کے سواری دوڑا کے کراس کر کے مسلمانہ دی طرف آیا ہے نعرہ لگایا ہے میں جاتا ہے میں کہنا کون ہے تھوڑے جو جڑا جنت جانا چاہتا ہوئے میرے مقابلے اندر آئے میں انہوں جنت پہنچا دیا گا انہیں کیا کون ہے مسلمانہ جو سب تو پہلے جڑی نام علی المرتضیٰ شیر خدا میرے علی کھڑے ہوئے نے آپ نے عرض کی تھی سرکار دی بارگاہ سونیا ادھر کافر للکار رہی آئے تانے مار رہی آئے اجازت عطا فرماؤ میں جانا چاہنا میرے آقا نے فرمایا علی میں جا او ابن ودے اس کی جان بازی اس کی جوان مردی اس کی جرت بہادری نو طاقت نو قوت نو سارے جان دے سن عرب والے اودا دعویٰ سی میرے نال کوئی ہزار بھی مقابلے دے آ جائے میں کلا کافی ہوں میرے آقا نے فرمایا علی میں جاؤ اب دے بدھا بیٹا ہے پھر دوسری مرتبہ نے کیا کون ہے جیڑا میرا مقابلہ کرے گا پھر علی کھڑے ہوئے میرے نبی نے پھر فرمایا علی میں جاؤ ابن بدھ دا بیٹا ہے
علی بن نبی طالب میرے آقا نے فرمایا جاؤ اجازت عطا فرمائیے ہونے کے تعارف کرا آپ نے فرمایا تو ہونے کے میرا نام اور ساری دنیا جان دیے سارا عرب میری جرت جوان مردی بہادری نو جان دائے فرمایا میں تینوں دسدا علی ہے میرا نام تینوں اپنی قوت تے بھروسہ ہے تینوں اپنی جوان مردگی تے بھروسہ ہے تینوں جرت تے بھروسہ ہے طاقت تے بھروسہ ہے اور تو کفر دا شیطان دے بادشاہ بن کے آیا میں مدینے والے دا غلام دے ولیاں دا شہنشاہ بن کے آیا تینوں شیطان دے بھروسہ ہے تینوں رحمان دے بھروسہ ہے تینوں قوت طاقت دے پرچی پھالے تلوار دے پھالے دے بھروسہ مینوں اللہ دے یار کملی والے دے بھروسہ ہے آج میرے نال مقابلہ تے کر ہونے کیا تو میرا بھتیجا لگ جائے میرے نال جنگ نہ کر اینے بھتیجے دا خون میرے ہتھاں نال لگ جائے گا آپ نے فرمایا گل چھڈ دے تو کہندا سی جنت بھیجنا ہے مینوں پروردگار دی قسم ہے میں جنت ضرور جاواں گا پر اج تینوں جہنم بھی ضرور بھیجا گا علی ہے نام میرا بندہ خدا کا میں نے اور کوئی بھروسہ نہیں فرمایا علی ہے نام میرا میں بندہ خدا کا ہوں میرا بس ہی دعویٰ ہے کہ خادم مصطفیٰ کا آپ نے فرمایا بھی تیرے دو یا تین مختلف روایات دو دی گل کرتے ہیں بھی دو اصول تیرے سنے جی انہیں کہا جی ہاں بولو آپ نے فرمایا پہلے تم ایک ہی ہے کہ اگر کوئی جنگ والی جگہ چھوڑ کے بھاگ جائے تو میں انہوں کچھ نہیں کہنا انہیں کہا جی بالکل یہ میرا اصول ہے آپ نے فرمایا پھر آج تیرا اصول تیرے تھے جی جان بچانا چاہنا ہے تے نس جا جان بچانا چاہنا ہے تے ٹور جا انہیں کہا میرے نال مذاق پہ کرتے ہو میں بڑا بہادر آپ نے فرمایا چلو یہ نہیں منتا تے پھر دوسرا اصول میرا جڑا میرے نبی نے پڑھا کے بھیجے کلمہ پڑھ لے ساڈا پیر بھائی بن جاتے پھر بھی میں علی تینوں کچھ نہیں کہوں انہیں کہ بھی نہیں ہو سکتا فرمایا پھر مقابلے چاہ مقابلہ ہویا بس علی پاک نے ایک بار انہوں کرن دیتا ہے فرمایا پہلے تو کر تینوں مانے نا پہلے تو بار کر انہیں وار کیتا آپ نے روکیا فرمایا اور پھر تو بھی روک کے بکھا آپ نے وار کیتا ساریاں کتابیں موجود ہیں لوہے دی ٹوپی خود پہن رکھی سی این تلوار ماری نا پہلے لوہے دی ٹوپی کٹی ہے سر کٹیا ہے سینہ کٹیا ہے اس دے جسم دے دو ٹکڑے ہوئے نے مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں تینوں کہندا سی تینوں طاقت قوت پرچی تلوار دے والے دے مانے مینوں کملی والے دے مانے مینوں پتہ ہے میں تیرے مقابلہ میرے پیچھے میرا مصطفیٰ دعاواں فرما رہے اچھا جب آپ خاک ہوئی نا میدان پھر خاک بیٹھی لوگوں نے دیکھیا علی پاک کھڑے ہیں اور کافر دے دو ٹکڑے ہوئے سارے لوگ مولا علی نو مبارکباد دینا ہے بڑا کارنامہ ہے آپ نے اللہ تعالیٰ دے رسول دے دشمن نو مارے آئے واسطے جہنم کیتا ہے سارے آئے نے ہزاریاں کتاباں لکھے جنہیں سب تو پہلے آگے علی پاک نو سینے لایا لا کے
تو پہلا ہماری شیخ صدوق کی بھی بات موجود ہے جنہیں سب تو پہلے علی پاک نو جب بھی باغ مبارک دیتی سی ہنیئن لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مومن و مومنت اے علی تو صبح بھی شام بھی دن رات دا ایک ایک لمحہ میرا بھی مولا ہے ہر مومن مرد دا بھی مولا ہے ہر مومن عورت دا بھی مولا ہے جنہیں سب تو پہلے مبارک دیتی تھی اس کا نام بھی حضرت عمر فاروق اعظم ہے اسی نفرتہ بیان کرو اسی منہ دا پیار بیان کرو اسی منہ دی محبت بیان کرو میں حضرت ابو بکر دی آنکھوں تے دو گلاں ہو کر شان علی دی تے زبان حضرت ابو بکر صدیق حضرت انس بن مالک راوی آپ فرماتے ہیں انما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد طاف اصحابہ فرمایا سرکار جلوہ کرنے آپ دے ارد گرد صحابہ نے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب آقا تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے کتنے رنگین نظارے ہوں گے بیٹھن دی جگہ کوئی نہیں ہے فرمانے نے میں نے کیا بالکل ہاؤس فل ہے جگہ بیٹھن دی کوئی نہیں اذ اقبل علی پاک آئے نہیں دروازے دے اندر کھڑے ہوئے گے قام وسلم ونظر الى مکانہ یستحق یجلس فیہ مولا علی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کدھر کوئی جگہ مل جائے میں علی بھی اتھے بیٹھ جاوا ونظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوہ صحابہ ایہم یبصر لہو میرے نبی نے بھی دیکھیا ہے میرا علی دروازے وچ کھڑا ہے میرے آقا نے پھر صحابہ دے چہرے ور دیکھیا اج کیڑا صحابی میرے علی نو جگہ دے گا فرمایا ابو بکر یمینہ میں حضرت ابو بکر میرے نبی نے دائیں سائیڈ سے جلوہ کرنے سجے پاسے بیٹھے ہوئے نے فتزحزح لہو حضرت ابو بکر صدیق سرکار تو تھوڑا ہٹ کے بیٹھے سن تھوڑا اور قریب تو دور ہوئے نے حضرت علی نے عرض کی دیئے یا ابو الحسن آہنا سوڑا علی انتے آ جاؤ میں ابو بکر کول بہ جا ابو بکر کول بہ جا رہی بات آئے گی حضرت صدیق اکبر دے نال بیٹھے نے اور ایک پاس ابو بکر ایک پاس نبی درمیان وچ علی پاک اچھی بول سو ایک بار میں سمجھانے واسطے کہنا وجہ کریا ہے یہ تے فروقیہ مسجد وچ کرم ہو جائے کہ تینوں ہستیاں انجے بہ جائیں سرکار عمر نال علی پاک دے نال اگے ابو بکر صدیق ہن تانوں میں عقیدے دی گل بڑے سادے لفظاں وچ سمجھاؤن لگا علی پاک صدیق پاک اور نبی پاک تیرے کٹھے ہون تے خوش ہون اسی تے ناراض ہون ایک آسی نا باروں تو نے تکڑا ہے اوہو چلو نبی تے علی تے ٹھیک نہیں ابو بکر کیوں بیٹھا ہے جیڑا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دشمن ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق تے تبرہ کرنا ہوئے گا حضرت صدیق اکبر نو مومن مسلمان سمجھن والا نہیں ہوئے گا اور ناراض ہوئے گا بھی ابو بکر نو نہیں سی ہونا چاہیے گا یعنی کوئی اگر خارجی اور ناسبی آ جائے وہ کہے گا ابو بکر تے نبی تے ٹھیکنے پر علی نو نہیں ہونا چاہیے گا معلوم ہویا نبی تے ایک نے بھی اعتراض کیتا کہ ابو بکر نو نہیں ہونا چاہیے گا میرے نبی تے دوجے نے بھی اعتراض کیتا علی نو نہیں ہونا چاہیے گا یعنی اگر اسی موقع تے منظر نو ویکھن والا کوئی میرے نبی دا
جائے پھر اتھو ہی سمجھ لو عقیدہ سچا کیتا ہے سبحان اللہ ایسا ہی خوش ہونا الحمدللہ اچھا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر سائڈ دے نے علی پاک بیٹھ گئے نے فرائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سونے دے مکھڑے والوے کیا فرائیت السرور فی وجہ رسول اللہ ابو بکر نے علی نو جگہ دیتی چہرے تے خوشی آ گئی میرے نبی دے چہرے تے تبسم آیا ہے میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے پھر میرے آقا نے اپنے چہرہ انور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق موڑے آئے کہ آپ نے فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل وآل الفضل ذو الفضل قدر والیاں دی قدر ہر کوئی نہیں جان دو قدر والیاں دی قدر قدر والا ہی جان دا میرے نبی نے دسیا علی بھی قدر والا ہے کیوں نہیں آئی تے انہاں دی قدر ابو بکر نے جانی ہے تے ہر کوئی نہیں جاندا ہے قدر والا ہے سبحان اللہ فضل والا ہی فضل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن سرکار کی بارگاہ وچ حاضر ہوا آپ کے سامنے کھجوراں دا ٹوکرا سی میں مختصر کراں گلاں ڈھیر ساریاں نے وقت ساڈا بالکل شارٹ میں آقا دی بارگاہ جھولی پھیلائی معلوم ہوا صحابہ نوں روٹی دی بھی لوڑ ہوئے تے جھولی مصطفیٰ دے سرکار نے میں کھجوراں عطا فرمائیاں لب پر کے یا مٹھ پر لب پر کے عطا فرمائیاں تے میں سائڈ تے ہو کے گنیاں تے وہ 63 سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میں پھر باہر نکلے تے اگے ویکھیا علی پاک بھی نے ٹوکرا لا کے کھجوراں دا بیٹھے میں علی پاک کو کھجوراں منگیاں تے آپ نے بھی ہمیں لب پر کے دتی تے میں سائڈ تے ہو کے نا گنیاں تے وہ بھی 63 حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول بڑے خلیفہ بلا فصل یہ دنیا دا کیتا ہے ایک بندہ آگے اس آگے جی سرکار میں وعدہ فرمایا سی بیلتیاں کھجوراں دے سامنے آپ تے ظاہری مثال فرما گئے نے تو وہ کھجوراں تسی دینیاں نے فرمایا دینیاں میں نے پر انہاں دی مقدار میں نہیں ناپنی علی پاک نو بلاؤ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جنہوں نے وعدہ کیتا جنہوں نے وعدے دی بات کیتی سی کہ سرکار نے انہا وعدہ فرمایا ہے فرمایا علی اتنیاں کھجوراں انہوں دے دیو دے دیتیاں گیاں لوگوں نے پوچھیا اے ابو بکر صدیق اے کھجوراں تسی آپ بھی دے سکتے علی نو بلان دی کیا وجہ ہے فرمایا جدوں میں غار سور دے اندر سا دن تے دن راتاں گزاریاں سن جدوں غار چوں نکل رہے سا میرے
محبت پڑھو اسی محبت پڑھ دے لیکن غزوہ خیبر مولا علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے برقرار کو فرمایا لَوَوْتِيَ اللَّهَ هَذِهِ رَائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا انہوں دینا ہے جڑا اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے صرف او پیار نہیں کردا اللہ دے رسول اودے نال پیار فرماندے اور نال فرمایا یفتح اللہ ولا یدیک اللہ فتح بھی دے گا انہاں دے اور او سوچ نو بھی کین دا بندہ سلام کرے جڑا تے نبی نو کل دا نہیں پتہ تے میرے نبی تے فرما رہے ہیں جنوں جھنڈا دینا ہے چلو یہ تے ٹھیک ہے سرکار کو پتہ سی بھی میں بھی اس نال پیار کرتا ہوں میرے نال پر دل دا معاملہ ہے علی دی محبت اگر علی پاک مصطفیٰ خدا نے پیار کر دے تے علی دے دل دا معاملہ ہے تے جی اگر معاملہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا میں اللہ نو بھی جاننا تے غلاماں دے دلاں نو بھی جاندا میں غلاماں دے دلاں نو بھی جاندا تائیں فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ بھئی یہ ذات بھی پیار کرے گی تے وہ بھی پیار کر دیں تے میں بھی کرنا اللہ فتح نکال دا نبی نو نہیں پتا دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا میں کیا میرے نبی تے جنت پہنچان تک دی خبر تنوں دیتی ہے اللہ دی عطا نہ اللہ انہوں نے دسیا اچھا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرمانے نے حضرت عمر پاک فرمانے نے اس رات میرے دل دے اندر خواہش ہوئی فرمایا کدے زندگی اندر امیر بنن دی خواہش نہیں ہوئی سپہ سالار بنن دی خواہش نہیں ہوئی جرنیل بنن دی خواہش نہیں ہوئی لیکن اس رات ایک خواہش میرے دل جائی کاش یہ جھنڈا کل میں نو مل جائے لیکن جب صبح ہوئی میرے نبی نے ان ہوا اللہ وحی حوالے لب کھلے نے وما یمتق للحوادی زبان لئیے لفظ نہیں بولے موتی گلے نے فرمایا این علی ابن ابی طالب میرے غلاموں سارے بیٹھے ہو منو میرا علی نظر نہیں آ رہا علی کتھے مجھے نو نبی تلاش کر جس دا ذکر سونے نبی دی زبان تے آئے اس ذات نو علی کہہ لے
ابو بکر صدیق دی اکھ دا تارا فاروق اعظم دی اکھ دا تارا عثمان غنی دی اکھ دا تارا حضرت سیدنا بلال سلیمان دی اکھ دا تارا کیوں نے سارے اہل نظر آشوب چشم میں میرے آقا نے فرمایا بلاؤ بلائے گے سرکار نے اپنا لعاب مولا علی پاک دی اکھاں دے لگائے وما رمیت اذ رمیت دے بازو اٹھائے نے عید اللہ والے دستے ایک دس بلند فرمائے نے لب کھولے نے زبان لئیے لفظ نہیں بولے موتی رولے نے عرض کی تھی اللہم عذیب عنہ الحر والبردہ یا اللہ علی نواج تو بعد گرمی بھی نہ لگے سردی بھی نہ لگے حضرت منال بن عمر راوی نے رضی اللہ کا آپ فرمانے نے میرے ابا جی میں نے واقعہ کان علی یلبس الشتاء فی الصیف یلبس ثیاب الشتاء فی الصیف ویلبس ثیاب الصیف فی الشتاء فرمایا علی پاک سردیاں دا موسم ہو گیا تے کاٹن وغیرہ پا کے پھرتے سبحان اللہ کوئی جرسی نہیں سویٹر نہیں کوئی چیز نہیں تے سردیاں ہونا تے باویں اون دے کپڑے پائے ہون سبحان اللہ گرمیاں چ باویں اون دے کپڑے پائے ہون علی نو نہ گرمی لگدی آئی نہ سردی سبحان اللہ آپ فرماتے نے میں ابا جی کو نہ پوچھیا کہ انہاں نو کیویں مقام ملے فرمایا خیبر دے دن میرے نبی نے دعا فرمائی یا اللہ آج تو بعد میرے علی نو نہ گرمی لگے نہ سردی اللہ دی قسم وصال تک علی نو گرمیاں وچ گرمی نہیں سی لگدی سردیاں تے سردی علی پاک اور باقی صحابہ دے درمیان وہ دور ہوندی ہے اس کتاب پڑھنا انہیں بھی کیا بھی جس دروازے کو 40 بندے ہلا سکتے سن علی پاک نے ایک ہاتھ دے نال چوک کے مرحب دا مقابلہ فرمایا تے مرحب کو آپ نے فرمایا سیانا اللہ دی سمتنی امی حیدر وہ اپنے آپ تے اکڑ دی میں وہ ہاں جدی ماں نے نام میرا حیدر رکھیا غزوہ خیبر تو واپسی ہوئی مقام صحبہ سے پہنچے نے میرے نبی نے علی نو کم بھیجے آئے عصر دی نماز دا وقت علی پاک گئے نے عصر دی نماز میرے نبی نے علی پاک تو بعد پڑھائی ہے علی پاک کم کر کے آنے جماعت ہو گئی گئی میرے علی المرتضی شیر خدا نے عرض کی تھی رپورٹ پیش کی تھی سرکار دی بارگاہ دے اندر
آقا جس کو بھیجے ہیں ہوئے ہوئے میرے نبی نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ کم کر کے آئے میں نبی تیری جھولی وچ سر رکھ کے آرام کرنا چاہنا میں نے اتنے بھی دعا بنیا تے اختلاف ہے کوئی اے روایت پڑھتا ہے سارے سور والی بھول جاتا ہے کوئی سور والی پڑھتا ہے اے بھول جاتا ہے اسی تو میں بنتے ہیں سور نو میں کیے جھولی صدیق دی سر مصطفیٰ دا مقام صحبان میں کیے سر مصطفیٰ دا ہے جھولی مرتضی دی ہے نماز کا وقت گزرتا جا علی پاک تے پڑھی ہوئی اے بھی عرض نہیں کی تھی صحابی دا عقیدہ تے امام دے سرکار نال محبت بھی دیکھی اے بھی عرض نہیں کی تھی سونے نماز اللہ دی ہے تسی اللہ دے ہو تسی اللہ دے ہو اللہ دے رسول ہو نماز اللہ دی ہے اللہ بڑا ہے یا تسی بڑے ہو مہربانی فرماؤ 4-5 منٹ بیٹھ جاؤ میں 4 یا 2 فرض پڑھ لواں عصر دی نماز ادا کر لواں پھر بیٹھ جاواں گا علی بولے نہیں دل وچ خیال ہے نماز بڑی اعلیٰ ہے پر مصطفیٰ دا ادب نماز تو بھی اعلیٰ ہے علی پاک لیٹے نے سورج ڈوبدا پیا اکھاں چوں آنسو آئے نے جویں صدیق دی اکھاں دے آنسو نبی دے رخساراں تے ایویں علی دی اکھاں دے آنسو بھی میرے نبی دے رخسار میرے آقا نے اکھاں کھولیاں فرمایا علی روندا پیا ہے خیر آقا نماز قضا ہو گئی ہے یہ سچے علی پاک دے منن والے ہو ساڈے جو کنے نے نماز قضا ہوئے تے روندے ہوئی ہے علی پاک دی سیرت عمل کردے کوئی بھی نہیں ہے وہ صرف نعرے بھی نہیں علی پاک دی سیرت بھی اپنائیے نماز بھی پڑھ پڑھیے اے نہ کریے نہ نیتی ہے نہ قضا کیتی ہے یا میں مکے مدینے پڑھ کے ہونا یا میں بس بھنگ دا گھوٹا لا لیا علی دا نام لے لیا سارا کچھ ختم ہو جائے گا نا نا علی نے دسیا ہے نبی جھولی وچ ہووے نماز قضا ہووے علی دی اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے میرے نبی نے پوچھا عرض کی آقا نماز قضا ہو رہی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو دسو قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے آقا کہ اج تائیں قضا ہوئی نہیں بڑی گل ہے علی پاک دی زندگی اتنی زندگی گزری عرض کی آقا کہ قضا ہوئی نہیں تے غلام ہوئے جدی قضا نہ ہوئے علی پاک نے عرض کی تھی سوڑیا قضا نہیں ہوئی فرمایا کہ تو نہیں کی تھی اے علی اگے تسا قضا نہیں کی تھی اج دی اثر میں مصطفیٰ نہیں ہو رہا گا میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے دستے دس بلند فرمائے نے حضرت سیدہ اسما فرمانیاں نے شاہ عبدالحق مدرسے دلوی مدارج النبوہ دے اندر ایک روایت لے کے آئے نے ایک پہلا محدث برے صغیر پاک و ہند دا جس کا نام شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے سیدہ فرمانیاں نے میرے نبی نے دعا مانگی اللہم انا لیا کان فی ذاتک و ذات رسولک فرد دلیہ الشمس ان مریدہ اشارہ فرمایا ہے فرمایا اللہ دی قسم ہے انج لگتا سی ڈوبیا سورج کسے نے ہاتھ پا کے باہر کھچ لیا علی پاک نے نماز پڑھی میں آکے سورج صاحب اثر دا ٹائم دے اج کل اس زمانے میں بھی 1.25 گھنٹہ ہے کیوں 1.25 گھنٹہ رہ سو پر میں نہیں آج ٹائم ال نہیں بھی کوئی کہتے ٹائم ہوگا ہے اثر تو مغرب اتنا ٹائم ہے 2 منٹ
4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਅਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰਬ ਪੜੀਏ ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਮਗਰਬ ਪੜੀਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਅਲੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਪੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਾਂ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪਿਆਂਦੇ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਦੀਨਾ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸੁਆਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਹੋਈ ਇਸ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਰਾਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕਰਾਮਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਕਰ ਲੱਗੋ ਅੱਛਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ ਅਲੀ ਪਾਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਸਹਿਰਾ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਮੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ आपने शाह फरमाया चल भाई ये लेके जा जदों औखा भी लाया कोई ऐसा जानवर आया कोई सप आया ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਸਫਰ ਤੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲਮੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ अंगूठी मेरे को जेब चो निकाली उसके सामने करके शेर नू ललकार के कहना है ओ जंगल ने शेर मेरा रास्ता छोड़ दे जानदा नहीं ये अंगूठी ओदी है जेड़ा अल्लाह दा शेर मेरा रास्ता छोड़ दे मैं उन्हां दा गुलाम मैं पूरी आपने फरमाया एक बंदे का हाथ कटिया है तादा तादा हाथ कटिया सी उन्हें हाथ फड़िया सी चलदा जा रहा सी खून बह रहा सी दो बंदे मिले ने रस्ते दे अंदर एक दा नाम हजरत सैयदना सुलेमान फारसी है दूजे हजरत इब्नुल कवान इन्हां दे नाम किसी कवा लिखिया किसी ने कवा लिखिया उन्हें पूछे भी की होया
انہیں ہاتھ کٹا کے آئے کنے کٹے کہنے لگا قد قطع یدی امیر المومنین ویعصوم المسلمین خاتم الرسول وزوج البطول کہنے لگا میں چوری کی تھی مولا علی دی عدالت وچ فیصلہ آیا ہے میرا ہاتھ مولا علی نے کٹیا ہے لیکن صرف نام علی جمیل کہنے لگا امیر المومنین جن نے ہاتھ کٹیا ہے او مومنہ دا امیر ویعصوم المسلمین او جن نے میرا ہاتھ کٹیا ہے او مسلمانہ دا سردار ہے جن نے میرا ہاتھ کٹیا ہے خاتم الرسول او داماد رسول وزوج البطول جن نے میرا ہاتھ کٹیا ہے او سیدہ بطول دا شوہر آپ دا خاند اینیاں تعریفاں کی دیا حضرت سلمان فارسی نے پوچھیا انہاں تیرا ہاتھ کٹیا ہے تو انہاں دی حمد پڑھدا انہو قطع یدک وتحمدہ انہاں تیرا ہاتھ کٹ دیتا ہے تو علی دی تعریف پیا کرنا ہے علی پاک نے تیرا ہاتھ کٹیا ہے تو انہاں دی تعریف کر رہا ہے حمد بیان کر رہا ہے منقبت پڑھ رہا ہے ثنا کر رہا ہے کہنے لگا قد قطع یدی بحق میں چوری کی دی میرے علی نے ایویں ہاتھ نہیں کٹیا انہاں دا حق بڑھنا سی انہاں نے قرآن نے فیصلے تے عمل کیتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نالی کہنے لگا میرے علی نے میرے تے کرم کیتا ہے وخلصنی من النار اگر ہاتھ نہ کٹ دے میں جہنم وچ سڑدا ہاتھ کٹ کے میرے علی نے مینوں جہنم تو بچا لیا ہے ایک کالے رنگ دا حبشی سی انہیں ساری گل کی تھی حضرت سلیمان دوڑ دے آئے مولا علی پاک نو ساری بات دسی حضور جدا ہاتھ کٹیا جے وہ اتنا بڑا مرید ہے اتنا بڑا غلام ہے اج بھی غلامی دا دم بھردا ہے اج بھی تہاڈی تعریف کردا ہے فرمایا انہوں بلایا جائے علی پاک دی بارگاہ حاضر ہوا میرے علی نے اس دا عرض نہیں سمجھے نہ لایا اپنی چادر مبارک ڈالی مجھے آپ نے لبا دی اندر پڑھیا صحابہ کہنے نے اسی آسمان چوندی دعا سنی ارفع الردا علی ذرا چادر ہٹاؤ علی پاک نے چادر ہٹائی ہے کی دیکھیا ہاتھ جڑ